چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف و مقامات کی بات چل رہی تھی، ٹھیک؟ کل دو مقام، ایک مقام اوصاف کل ذکر کیا تھا، ایک موحد اور ایک رشید، ٹھیک ہے؟ دو اوصاف بیان کیے تھے اور ایک مقام امامت کا تذکرہ، ٹھیک؟ مقام امامت کی بحث میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت دینے سے پہلے کچھ کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، ان کی آزمائش کی۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کر دکھایا تب اللہ نے منصب امامت دیا۔ قرآن نے جو کلمات کی بات کہی ہے، قرآن میں جو کلمات کا ذکر ملتا ہے، ان کلمات سے مراد کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابھی جو بکلمات تھا، کلمات سے مراد کیا ہے؟ کل اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عربی زبان میں کلمہ کسی معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، کسی معنی پر دلالت کرے اسے کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ لیکن کبھی کبھی یہی لفظ کلمہ اشیاء خارجی کے لیے بولا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو چیزیں عالم خارج میں وجود رکھتی ہیں ان کے لیے کلمے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا بِكَلِمَاتِ رَبِّي، یہاں بِكَلِمَاتِ رَبِّي یعنی اللہ کی مخلوقات جتنی ہیں، یہاں کلمات سے مراد کیا ہے؟ مخلوقات پروردگار، خدا کی خلق کی ہوئی، پیدا کی ہوئی چیزیں جو خارج میں وجود رکھتی ہیں، ٹھیک؟ لہذا کلمات سے مراد یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے وہ مفاہیم ذہنی نہیں رکھتا، اس سے مراد مفاہیم ذہنی نہیں ہے۔ مفاہیم ذہنی کا وجود صرف اور صرف ذہن ہوتا ہے، ٹھیک؟ ذہن کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، ذہن کسی چیز کا تصور کرتا ہے، یا ذہن کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، اب اس کا عالم خارج میں وجود ہو یا نہ ہو۔ وجود خارجی خارج میں ہوتی ہیں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا تعلق ایک حقیقت سے ہوتا ہے، لیکن وجود ذہنی کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا۔ آپ مثال کے طور پہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ اپنے لیے جو ہے باپ والی ذہنیت بنا لیجیے کہ میں باپ ہوں، تو آپ کا باپ ہونا وجود ذہنی تو ہے، وجود خارجی نہیں رکھتا۔ خارج میں تو ابھی آپ بہت دور ہے، وہ بالقوت بھی پھیل والی تو بات ہے ہے نا؟ دو چار بچے آپ اپنے ذہن میں اپنے لیے بنا لیجیے کہ بھائی میرے دو لڑکے ہیں، دو لڑکیاں ہیں، مثال کے طور پر یہ وجود ذہنی تو ہوگا کہ آپ کی اولاد کا وجود آپ کے ذہن میں تو ہوگا، لیکن کیا عالم خارج میں بھی ہے؟ وہ ضروری نہیں ہے جس چیز کا وجود انسان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ حقیقت بھی رکھے، اس کا عالم خارج میں وجود بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو کلمات سے مراد وجود ذہنی نہیں ہے، بلکہ کلمات سے مراد وجود خارجی ہے، خارجی حقیقتیں، ٹھیک؟ یعنی کچھ خارجی حقیقتوں کے ذریعے سے اللہ نے امتحان لیا تھا، ٹھیک؟ اب بات یہاں سے شروع کرنی تھی کہ مقام امامت سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت عطا کیا ہے، اس مقام امامت سے کیا مراد ہے؟ امامت کے معنی ہے پیشوائی کے، پیشوائی
سرپرستی، حاکمیت، سمجھ رہے ہیں؟ اور امام اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے سلسلے میں ہر انسان موظف ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو امام کے عقیدے اور اس کے اخلاق اور اس کے اعمال سے تنظیم کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام وہ ہوتا ہے جس کی عقیدے میں، خلق میں، اعمال میں لوگوں کے اوپر پیروی کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ امام ہے۔ ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے اعمال کو اسی طرح سے، جس طریقے سے امام کا عقیدہ ہے، جیسا اس کا اخلاق و کردار ہے، جیسے اس کے اعمال ہیں، ویسے ہی اپنا بھی بنائے۔ یعنی بھائی پیروی کرنا، تبعیت کرنا تمام امور میں امام وہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امام کا عقیدہ، امام کا اخلاق اور امام کا عمل کے اعمال جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کے لیے اسوہ، لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے قابل پیروی اور اطاعت ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی پیروی اور اطاعت عقائد کی، حالانکہ عقائد میں تو پیروی کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے نا، لیکن یہاں مراد تقلید نہیں ہے، اماموں کی بات میں تقلید نہیں ہوتی ہے، امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے، امام کی کیا ہوتی ہے؟ اطاعت ہوتی ہے، امام کی پیروی ہوتی ہے۔ آج کل اخباریوں سے پوچھو کہ تقلید کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم کسی مرجع اور کی تقلید نہیں کرتے۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ تقلید کس کی جاتی ہے اور اطاعت کس کی جاتی ہے۔ امام کی تقلید، مولانا، امام کی تقلید نہیں کی جاتی ہے، امام کا اتباع کیا جاتا ہے، امام کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ وہ صاحب شریعت ہے، صاحب شریعت کا مطلب شریعت کا محافظ ہے، دین خدا کا ذمہ دار ہے، ٹھیک، معصوم ہے، اس کا عمل ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل پیروی ہے، نہ کہ قابل تقلید ہے نا۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی نبیوں یا اماموں کے سلسلے میں چاہے آیات ہو چاہے روایات ہو بات کی گئی ہے تو وہاں دو ہی لفظیں آئی ہیں، یا اطاعت کی لفظ آئی ہے یا اتباع کی لفظ، کہیں نہیں کہ ان یقلدوہ کی لفظ نہیں ہے کہ ان کی تقلید کرو نہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہہ رہے کہ امام کا عقیدہ، امام کا اخلاق، امام کے اعمال، یہ تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور سرمشق کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں میں امام کی اطاعت اور پیروی کرے تاکہ امام اس کی خدا کی جانب رہبری کرے اور انسان کو کمالات کی طرف لے جائے۔ برصورت چونکہ یہ ایک بحث کلامی تھی، لہذا یہاں پر بہت زیادہ کیا ہے بحث نہیں کی ہے، ٹھیک، بس صرف ایک اشارہ کیا، معنی بتایا ہے کہ مقام امامت کیا ہوتا ہے۔ مقام امامت یعنی پیشوائی، جامعے کا، سماج کا، معاشرے کا، لوگوں کا رہبر، جس کا ہر عمل قوم کے لیے قابل اتباع ہو، جس کی پیروی تمام امور میں، چاہے عقائد کی باتیں ہوں، چاہے اخلاق و کردار کی باتیں ہوں، چاہے اعمال کی باتیں ہوں، زندگی کے تمام امور میں جس کی پیروی اور جس کا اتباع ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہو، وہ امام ہے، ٹھیک ہے۔ امامت بے معنی پیشوائی، امامت کے معنی کیا ہے؟ پیشوائی کے ہیں، پیشوا یعنی جو
آگے ہو، جو رہبر ہو، جو رہنما ہو، رہبر اور رہنما کے ہیں، وہ امام کسیس کے، اور امام وہ شخص ہے کہ مردم موظفن، کہ لوگ موظف ہے، لوگوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ عقیدے یعنی اعتقادات جسے دل سے تسلیم کیا جاتا ہے، جس پر دل سے ایمان لایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اصول دین، توحید، نبوت، امامت، قیامت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عقائد میں شمار کیا جاتا ہے، اور عقائد کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے، اس پر یقین رکھا جاتا ہے۔ تو امام وہ شخص ہے کہ لوگ موظف ہیں، لوگوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ عقیدے میں، خلق، اخلاق و کردار میں، و اعمال شان، اور اپنے اعمال میں، بے استناد عقیدے، خلق و اعمال او، امام کے عقیدے، اس کے اخلاق و کردار اور اس کے اعمال پر استناد کرتے ہوئے تنظیم کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسا امام کا عقیدہ، خلق، اعمال ہیں، لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی ویسا ہی عقیدہ، ویسا ہی کردار اور ویسا ہی عمل انجام دے۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ آسان لفظوں میں کہا جاتی ہے، کہا جائے کہ عقائد میں، اخلاق میں اور اعمال میں جس کی پیروی ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہو، یعنی اخلاق و اعمال، یعنی عقیدے، اخلاق و اعمال امام، یعنی عقیدہ ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے امام کے اعمال ہو، پیشا پیش شؤون اعتقادی و اخلاقی مردم قرار می گیرد، وہ لوگوں کے اخلاق اور اعتقادی شؤون کے آگے ہوتا ہے، یعنی امام کا عقیدہ، امام کا اخلاق و کردار اور امام کے اعمال لوگوں کے عقائد، اخلاق و اعمال سے آگے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ ہمارے لیے سرمشق ہے۔ اب ہمیں جو بھی عقیدہ بنانا ہے اپنا، جو بھی اخلاق بنانا ہے اپنا، جو بھی عمل انجام دینا، اسی کے مطابق، اسی کو دیکھ کر کے، وہی آئینہ ہے ہمارے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَأَنَارَ در صعود بے سوئے خدا، اور جو انسانوں کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے رہبری میں نمایت رہبری کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک جی شان، مقام، مرتبہ، امامت ایک مخصوص منصب ہے، ایک خاص عہدہ ہے جو صرف اور صرف خدا کی جانب سے عطا ہوتا ہے۔ منصب امامت ایک الہی منصب ہے، خدائی منصب ہے۔ چونکہ یہ الہی اور خدائی منصب ہے، لہذا خدا کے علاوہ کوئی اور دوسرا کسی کو دے بھی نہیں سکتا۔ جو منصب جس کا ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ امامت جب منصب الہی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کو یہ مقام، یہ منصب دے بھی نہیں سکتا۔ اب یہ ہے کہ اللہ جن منصب الہی دیتا ہے، یا جن لوگوں کو اللہ نے منصب امامت دیا ہے، اپنا یہ دیا ہے منصب، یہ مقام امامت والا، دو طریقے سے دیا، یا تو آزمائش لے کر کے دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ الہی منصب آزمائش اور امتحانات کے بعد ملا ہے، جیسا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ اللہ نے پہلے آزمائش کی، پہلے امتحان لیا، اس کے بعد منصب امامت عطا کیا۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے دعاؤں کی وجہ سے یہ منصب دیا ہے، کچھ لوگ دعاؤں کے ذریعے اس منصب تک پہنچے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں، ذریت ابراہیم کو منصب امامت حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے ذریعے سے ملا، دعا کیا تھا، ہے نا؟
خدا سے درخواست کی تھی کہ میری ذریت میں، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس ظالم نہیں ہونا چاہیے، ظالم نہیں ہوگا تو ہمارا یہ ہوگا، ہماری ذریت میں بھی جائے گا۔ تو یہ دعائے حضرت ابراہیم تھی کہ جس کی وجہ سے نسل ابراہیم کو، ذریت ابراہیم کو بھی منصب امامت ملا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اور ان سے پہلے دوسرے نبیوں کو یا کچھ لوگوں کو یہ امامت ملی ہے تو آزمائش کی وجہ سے، امتحانات کی وجہ سے۔ اللہ نے پہلے انہیں آزمائش میں ڈالا، ان کا امتحان لیا، پھر جب انہیں کامیاب پایا تو یہ منصب عطا کیا۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ نے یہ منصب دعاؤں کی وجہ سے دیا ہے، دعاؤں کے نتیجے میں منصب امامت ملا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نیک ذریت تھی، جو صالح اولادیں تھیں، انہیں امامت منصب مخصوص، کہہ رہے ہیں کہ امامت ایک مخصوص منصب ہے، عہدہ ہے کہ فقط از طرف خدا اعطا می شود، کہ جو صرف خدا کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ در عین حال برخی از امامان امامت خود را با امتحان و تلاش دریافت می کنند۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض امام اپنی امامت کو امتحان کے ذریعے سے، سعی و کوشش کے ذریعے سے دریافت کرتے ہیں، پاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کو امامت آزمائش اور امتحان دے کر زحمتوں میں پڑھ کے ملی ہے، و بعض دیگر اور کچھ اماموں کو امامت در اثر دعا و نیائش، دعا اور نیائش کے نتیجے میں، چنانکہ امامت ذریہ صالح ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیک اور صالح ذریت اور اولاد میں در پرتبے دعائے آن حضرت بود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے سائے میں اور دعاؤں کے نتیجے میں ملی۔ ٹھیک، واضح ہے یہاں تک؟ چلیں اب مرتبط با ملکوت۔ ٹھیک، اللہ نے جو مقامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے ہیں، ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملکوت سے مرتبط تھے، آپ کا رابطہ تھا کس سے؟ ملکوت سے۔ ملکوت کا مطلب یہ ہوتا ہے اشیاء خارجی پر تصرف کی قدرت رکھنا، تصرف کی، یا خدا کی مخلوقات پر تصرف کی قدرت رکھنا۔ اللہ نے انہیں ہر طرح کا اختیار دیا ہے، ہر طریقے کی قدرت دی ہے۔ جس طریقے سے اللہ اپنی مخلوقات میں جو کرنا چاہتا ہے، جیسے کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کرتا ہے، اور اس کے ارادے کے مطابق چیزیں وجود میں آتی ہیں، بنتی یا بگڑتی ہیں، ویسے ہی اللہ اپنے کچھ خاص بندوں کو کیا ہے؟ ملکوت عطا کرتا ہے، یعنی تصرف کی قدرت عطا کرتا ہے۔ وہ عالم خارج میں وہی کام کر سکتے ہیں، یا ان کا ارادہ وہی کام کرتا ہے جو ارادہ پروردگار کام کرتا ہے نا؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو جو ہے شفا دے دیتے تھے، اندھے کو بینا بنا دیتے تھے، بہت سارے نبیوں کو۔ اسی کو کہتے ہیں ملکوت، قدرت تصرف، قدرت تصرف کا مطلب جیسی مرضی آپ جیسا چاہو کر لو۔ آواز دے دو گے یہ درخت سامنے ہے، ٹھیک، اس درخت کو اگر آنے کی آواز دو گے کہ ادھر چلے آؤ تو درخت ادھر چلا آئے گا، پھر اپنی جگہ چلے جاؤ اپنی جگہ چلا جائے گا۔ اور چھوٹے ہو جاؤ گے، پھل نہیں لگے ہوں گے، کہہ دو گے کہ ارادہ کر دو گے کہ پھل لگ جائیں تو پھل لگ جائیں گے اس کے اوپر، یہ ارادہ تصرف، ٹھیک۔ بہتے ہوئے پانی کو کہو گے ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جائے گا، ڈوبا ہوئے سورج کو اشارہ کر دو گے تو نکل آئے گا، چاند کو اشارہ کر دو گے دو ٹکڑا ہو جائے گا۔ یہ
قدرت تصرف ہے. ٹھیک، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سے مرتبط کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رابطہ ملکوت سے تھا. ٹھیک ہے، جس کو سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 75 میں ذکر کیا گیا، وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو دکھایا ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کے ملکوت کو. کیوں دکھایا؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین والوں میں سے ہو جائیں. ٹھیک، باتیں بہت ہیں اس آیت کریمہ میں، سمجھ رہے ہیں. ابھی ادھر جائیں گے تو بات نکل جائے گی کہیں اور. ٹھیک، لہذا ادھر نہیں جاتے ہیں. من الموقنین، ملکوت السماوات والارض. ٹھیک ہے، نوری ابراہیم، یہ تمام وہ کلمات ہیں جن سے بحث کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ دوسری تفاسیر کی کتاب جا کر کے دیکھیے گا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. چلے، ملکوت مانند کیا ہے؟ ملک یا ملک؟ ملک. ملکوت مانند ملک کیا ہے؟ مصدر بمعنی قدرت بر تصرف است. ٹھیک، یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے تصرف پر قدرت رکھنا، استعمال پر قدرت رکھنا، جیسا چاہے استعمال کریں. از آیات قرآن برمی آیت، قرآن کی آیتوں سے نتیجہ نکلتا ہے کیا؟ کہ ملکوت اشیاء انتساب شان بخداس، کہ ملکوت اشیاء اس کا انتساب خدا سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ملکوت اشیاء اس کا انتساب خدا سے ہے، یعنی ان کی نسبت خدا کی طرف ہے. جتنی بھی اشیاء میں جو تصرف کی قدرت ہے وہ صرف خدا کو حاصل ہے. ٹھیک، لہذا ملکوت اشیاء جو ہے اس کا انتساب، اس کی نسبت خدا کی طرف ہے. ودیدن ملکوت توجہ بے ان انتساب، اور ملکوت کا دیکھنا اس انتساب کی طرف توجہ ہے. کیا مطلب؟ بات تھوڑی گہری ہے، یہ سمجھیں کہ دیکھیں، جو ملکوت اشیاء جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہی تصرف کی قدرت. ٹھیک، قدرت تصرف اشیاء پر خدا کو ہے، وہ خالق ہے ہر شے کا، لہذا قدرت تصرف بھی ہر شے پر وہی رکھتا ہے. اللہ کے علاوہ ملکوت اشیاء کسی اور سے منسوب نہیں ہے. ملکوت اشیاء صرف اور صرف خدا سے منسوب ہے. آسان لفظوں میں قدرت تصرف اشیاء پر کیا ہے؟ خدا کو حاصل ہے. ملکوت سے مراد کیا ہے؟ بھائی قدرت تصرف اشیاء یعنی چیزوں پر. یہ کہیں کہ چیزوں پر تصرف کی قدرت اور طاقت صرف خدا کے پاس ہے. ملکوت کو دیکھنا کیا ہے؟ اسی قدرت تصرف کی طرف توجہ کا نام ہے. ایک خود ملکوت اشیاء ہے اور ایک دیدن ملکوت ہے. ٹھیک ہے، ملکوت کا دیکھنا الگ چیز ہے اور ملکوت اشیاء الگ چیز ہے. ملکوت اشیاء سے مراد اشیاء پر تصرف کی قدرت رکھنا ہے، اور دیدن ملکوت سے مراد اسی قدرت کی طرف توجہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی اللہ قدرت رکھتا ہے دنیا کی تمام چیزوں پر تصرف کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ملکوت کی سیر کرائی گئی، جو ملکوت کو دکھایا گیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اسی قدرت کی طرف توجہ دلائی گئی. اللہ کی اسی قدرت تصرف کی طرف کیا ہے؟ توجہ دلائی گئی ہے.
بنابراین رویت ملکوت بطور قطع آدمی را بے توحید ہدایت می کند. نتیجہ کیا ہوگا پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ قطعی طور پر ملکوت کا دیدار، ملکوت کی رویت انسان کو کیا ہے، توحید کی طرف ہدایت کرے گی. چونکہ تصرف اشیاء یا یوں کہا جائے کہ ملکوت پر، ملکوت اشیاء خدا کا حصہ ہے یا خدا کی ملکیت ہے یا خدا سے منسوب ہے، وہی تمام اشیاء پر تصرف کا حق رکھتا ہے. جب ایک انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے گا، جب اس کو یہ دکھا دیا جائے گا، اس قدرت کا اندازہ جب کرا دیا جائے گا کہ دیکھو یہ قدرت اشیاء پر تصرف کا حق ذات پروردگار کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، تو جو شخص اللہ کی اس قدرت کی طرف متوجہ ہوگا تو یقینی طور پر یہ دیدار اور یہ توجہ اسے توحید سے قریب کرے گی، اس کے اندر توحید کا اضافے کا سبب یا توحید کی طرف ہدایت کا سبب بنے گی. لہذا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ملکوت زمین و آسمان کو دکھایا ہے تو یہ اس لیے دکھایا ہے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل یقین سے ہو سکیں. چلیں بات جو ہے زیادہ ہے، کل انشاءاللہ جو ہے اس کو مکمل کر دیں گے، وقت ہو گیا ہے.